آج جو مسلم معاشرہ ہماری نظروں اور نگاہوں کے سامنے کھڑا ہے یہ بیدار معاشرہ نہیں ہے، یہ ایک مردہ معاشرہ ہے۔ کہ آپ دیکھیں 2000 سے زیادہ اس وقت فلسطینی قتل ہو چکے ہیں، جن میں 650 سے زیادہ بچے ہیں، 450 500 سے زیادہ خواتین ہیں۔ یعنی اس طرح سے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، پانی سے بھی سستا ہے یہ خون جسے بہایا جا رہا ہے۔ اور آج ہماری پوری قوم کرکٹ پہ لگی ہوئی ہے، پوری قوم ورلڈ کپ پہ لگی ہوئی ہے، پوری قوم اس انتظار میں ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا کرپٹ سیاستدان جب واپس آئے گا اس کا استقبال کیسے کیا جائے گا۔ جب انسان کا ضمیر مردہ ہو جائے نا، یہ مردہ قوموں کی نشانی ہے۔ رسول خدا کے سامنے لوگ آ رہے تھے، رسول نے فرمایا میں مردہ چلتے ہوئے جسموں کو دیکھ رہا ہوں۔ زندگی صرف یہ نہیں کہ بندہ کھائے پی اور چلے، ارے اس طرح تو تمہاری گلیوں کے کتے بھی چل رہے ہیں، بلیاں بھی چل رہی ہیں، ہواؤں میں کوے بھی اڑ رہے ہیں، چیلیں بھی اڑ رہی ہیں۔ زندگی صرف یہ نہیں کہ پروں کی پھڑپڑاہٹ ہو، زندگی صرف یہ نہیں کہ قدموں میں حرکت ہو، زندگی صرف یہ نہیں کہ قوت ہاضمہ اچھا ہو کہ بندے نے کھا لیا پھر بعد میں نکال لیا۔ ارے یہ زندگی تو حیوان کی زندگی ہے، یہ تو جسمانی زندگی ہے، روحانی زندگی یہ ہے کہ انسان کا ضمیر بیدار ہو۔ کربلا کیا پیغام دیتی ہے کہ ایک طرف 72 تھے جن کے جسم بھی زندہ تھے، جن کے ضمیر بھی زندہ تھے، ایک طرف 30,000 کا لشکر تھا جن کے جسم تو زندہ تھے پر ضمیر مردہ ہو چکے تھے۔ زندہ جسموں کی قیمت نہیں ہوتی، زندہ ضمیروں کی قیمت ہوتی ہے۔ آج امت مسلمہ ایک مثال بنی ہوئی ہے، زندہ نہیں بلکہ مردہ ضمیروں کی۔ ان زندہ جسموں کا کیا کرنا؟ زندہ تو اسرائیلی بھی ہیں، زندہ جسموں میں تو امریکی بھی ہیں، زندہ جسموں میں تو دشمنان اہل بیت بھی ہیں۔ اصل زندگی کون سی ہے کہ انسان کا ضمیر بیدار ہونا چاہیے۔ اور نظر یہ آ رہا ہے کہ عوام میں تھوڑی زندگی ہے، ان کے ضمیر بیدار ہے۔ اردن والوں نے جلوس نکالا، یمن والوں نے جلوس نکالا، مصر والوں نے جلوس نکالا، مطلب عوامی طور پر تو ضمیر ہمیں تھوڑے بہت زندہ نظر آتے ہیں، لیکن حکمران مردہ ضمیروں کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی حکومت آپ دیکھ لیں، اردن کی حکومت ہو طاقت نہیں ہے کہ ان کے خلاف بولے، مصر کی حکومت ہو طاقت نہیں ہے کہ ظلم کے خلاف بولے۔ یہ وہی تصور دجالیت ہے کہ آخری زمانے میں دجال آئے گا۔ کئی جوان پوچھتے مولانا یہ دجال کیا؟ بھائی دجال کی کانسیپٹ یہ ہے، دجال کا مطلب سیلفشنس کا تصور، یہ دجالیت ہے۔ مطلب میں صرف اپنا سوچوں اور کسی کا نہ سوچوں۔ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، مطلب دو آنکھوں سے نہیں دیکھے گا، وہ صرف اپنا مفاد دیکھے گا کہ میرا فائدہ ہے کہ نہیں ہے۔ اب اگر میں نے فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا تو میرا کیا فائدہ ہوگا، میرا کیا نقصان ہوگا؟ جو انسان یہ سوچ کے جاتا ہے وہ تصور جہاد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر میں نفع اور نقصان کو دیکھوں تو پھر جہاد لڑنے کون جائے؟ جہاد میں بندہ جاتا ہے تو اپنی موت ہوتی ہے۔ تو وہ جنگ جو صرف خالصتاً خدا کے لیے لڑی جائے کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، یہ جاتے جاتے امام حسین کا پیغام کیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ پھر کوئی کربلا نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ پھر کوئی قتل نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ پھر کوئی بچہ نہ مارا جائے، کربلا میں ایک علی اصغر شہید ہوئے تھے، یہاں 450 بچے مارے گئے ہیں۔ کربلا میں کتنی خواتین کی عزتوں کو پامال کیا گیا، کتنے پردوں کو لوٹا گیا تھا۔ یہاں ناموس مسلمان کو لوٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، بے عزت کیا جا رہا ہے۔ کربلا میں 3 دن کی بھوک تھی، یہاں پہ پورے بارڈر کو سیل کر دیا گیا ہے، نہ لائٹ بھیجنے کی اجازت ہے، نہ گیس جا رہا ہے، نہ پانی جا رہا ہے۔ مصر والے منتیں کر رہے ہیں 72 گھنٹے دے دو ہم کھانا دے کر آ جائیں۔ یہ علامت ذلت ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کی پیشن گوئی رسول نے کی تھی کہ مسلمان دنیا کی بدترین اور ذلیل ترین قوموں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو قوم اپنی عزت نہ کرنا جانے اس کی دنیا کیا عزت کرے گی۔ آج امیر المومنین کا وہ جملہ یاد آتا ہے، جنگ صفین کے جملے، ارے ظالم جب اپنے باطل پہ اتنی مضبوطی سے کھڑا ہے اور جب تجھے پتا بھی ہے تو حق پر ہے اور حق پہ نہیں کھڑا، یہ حق کی بات نہیں ہے، یہ اللہ پہ ایمان کے کمزوری کی بات ہے۔ جب بندہ کہے لا الہ الا اللہ پر خدا پر ایمان ختم ہو جائے تو پھر امام زمانہ کا ظہور کہاں ہوتا ہے؟ ارے ظہور امام تو تب ہوتا ہے جب قوموں کے ضمیر بیدار ہو جائے، جب اللہ پہ بھروسہ پڑ جائے۔ 8 سال کی جنگ لڑی تھی ایرانی قوم نے، لیکن اللہ کے بھروسے پہ 15 سال کے بچے، 14 سال کے بچے، ایک ماں نے اپنے 5 بچے قربان کیے تھے۔ کس پہ بھروسہ تھا؟ پروردگار عالم پر۔ اللہ نے ان کو عزت بھی دی، اللہ نے ان کو ذلتوں سے بھی نکالا۔ اب وہ قومیں جو اپنی عزت کو نہ جانے، وہ قومیں جو دوسری قوتوں پہ بھروسہ کرے کہ وہ ہمیں نقصان دے سکتی ہیں، تو آج پورے عالم اسلام تماشائی بنا ہوا ہے اور مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی فلسفہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ 10 لے لو
اور شام والا ایک سپاہی علی کو دے دو، کیونکہ امیر المومنین سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے اپنے باطل پہ مضبوط ہیں۔ تو جو دجالی اور طاغوتی سوچ کے لوگ ہیں وہ تو بڑی مضبوطی سے کھڑے ہیں، لیکن جو رحمان کا نام لینے والے، اللہ کا نام لینے والے، ان کے ایمان اور عقیدے کمزور ہیں۔ یہ 2 منٹ کے سجدے دینا، اللہ کا نام لینا اور کعبہ خدا کا طواف کرنا، یہ ساری روح تب بن جاتی ہے جب بندے کا ضمیر بیدار ہو۔ حسین بیدار ضمیروں کے امام کہلاتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنے والے، اور ان کی عبادت بھی تبھی قبول ہوتی ہے جب بندے کا ضمیر بیدار۔ کسی نے کہا کہ مولانا یہ بار بار مسلمانوں پہ اتنے حملے کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کبھی کبھی اسرائیل کو شک ہوتا ہے کہ کہیں ان کی غیرت جاگ تو نہیں گئی، وہ بار بار حملہ کر کے چیک کرنا چاہتا ہے، اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ غیرت کا ایک قطرہ بھی امت مسلمہ میں نہیں ہے، پھر وہ حملوں کو بند کر دیتا ہے۔ یہ نفس کو چیک کیا جاتا ہے۔ بار بار رسول کے کارٹون کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ آپ کو چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کے اندر ابھی غیرت کتنی ہے۔ یہ بار بار قرآن کو کیوں جلایا جاتا ہے؟ یہ چیک کیا جاتا ہے کہ دیکھیں تو صحیح اس کی غیرت کتنی ہے۔ جو انسانیت کا نام لیں، جو ہیومن رائٹس کا نام لیں، آج انسانیت کو روندا جا رہا ہے، لیکن پوری دنیا خاموش کھڑی ہے۔ یہاں قیمت انسان کی نہیں ہے، قیمت مفاد کی ہے۔ انسان تو انسان ہے، اسرائیلی مارا جائے وہ بھی انسان ہے، فلسطینی مارا جائے وہ بھی انسان ہے، لیکن آپ یہ بولو کہ میرا 1 مارو گے، میں اس کے بدلوں میں تمہارے 100 ماروں گا، 1000 ماروں گا، مطلب قیمت تیری نہیں ہے، قیمت میری ہے۔ یہ وہی تعصب کی نگاہ ہے، یہ وہی سیلفشنس کا تصور ہے، یہ وہی قوم پرستی ہے جس کو اسلام نے کیا قرار دیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے۔ قیمت انسان کی، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پورے انسان کو قتل کیا۔